السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جاوید احمد عابد شفیع۔ جاوید احمد عابد شفیع نوائے وقت کے انٹرنیٹ کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہوا یوں کہ رات کو میں والدہ جو شدید بیماری کے باعث بستر سے نیچے نہیں اتر سکتی تھیں کے کمرے میں گیس ہیٹر لگا کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو ہیٹر بند تھا۔ کمرے کا دروازہ چونکہ کھلا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گیا کہ کمرے میں گیس نہیں بھر سکتی، اور میں نے ماچس جلا کے جوں ہی ہیٹر، جو کہ میرے قد سے اونچا دیوار پر لگا تھا، کے قریب کی تو کمرے کا دروازے سے اوپر کا حصہ آگ سے بھر گیا، اور آگ تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھی۔ میری والدہ صاحبہ زور سے چیخیں، ہم گئے! اسی لمحے اللہ پاک نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کھڑکی کھول دو، جو میں نے انتہائی پھرتی سے کھولی۔ کھڑکی کا کنڈا پہلے سے کھلا تھا۔ میں نے کھڑکی کا دروازہ پکڑ کر کھولا تو آگ جیسے تندور سے باہر کی طرف نکلتی ہے، ایسے نکلی، جو میری آنکھوں کے اوپر کے حصوں تک پہنچ چکی تھی، اور والدہ جو کہ کروٹ لے کر لیٹی تھیں کے دائیں بازو کو بھی جھلسا گئی۔ میرا سر جیسے ہانڈی پکتی ہے کی طرح 2 دن تک جلتا رہا۔ چند ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری والدہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ جلے کے معمولی نشان باقی رہ گئے۔ اگر اس وقت اللہ پاک وہ کھڑکی کھولنے کی بات میرے ذہن میں نہ ڈالتا تو میں اور میری والدہ دونوں آج قبروں میں پڑے ہوتے۔ اس بات سے میں نے جو سبق حاصل کیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے خود کو سنت و شریعت کا پابند بنا لوں، ورنہ یہ مہلت پھر نہ ملے گی، اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور عذاب میرا منتظر ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور راہ ہدایت پر چلا کر آخرت میں رب تعالیٰ بخشش کا مقدر ٹھہرائے، یعنی ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ ریلوے کالونی، بوگی روڈ، نزد ریلوے کارسن گراؤنڈ کے ساتھ علاقہ ٹھنڈی کھوئی کے نام سے مشہور ہے، جہاں مولانا عبدالغفور ولد فضل الرحمن المعروف قاری صاحب امامت کراتے اور بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارے اور معروف کرکٹر محمد یوسف ماضی کے یوسف یوحنا کے گھر سے ان کا گھر چند گز کے فاصلے پر ہے۔ مولوی صاحب کو میں 40-45 برس سے جانتا ہوں۔ میں بچپن میں ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو بچے اور بچیوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ اب میں نے چونکہ عقب شالامار باغ میں اپنا گھر لے لیا ہے، اس سے 4-5 قبل ماں ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے بازو میں چوٹ لگنے سے زخم ہو گیا تھا، جو رفتہ رفتہ کینسر کی شکل اختیار کر گیا۔ آخر میں ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ طبیعت انتہائی بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا، ورنہ کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ قاری صاحب نے کہا کہ موت تو برحق ہے، اور میں اس کا انتظار محتاجی کی صورت میں نہیں کر سکتا، یعنی قاری صاحب نے کہا میں بازو نہیں کٹواؤں گا۔ چند روز بعد ہسپتال میں ہی قاری صاحب فوت ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے ڈیتھ قرار دے کر میت لواحقین کے حوالے کر دی۔ ابھی ان کے گھر والے ان کی ڈیڈ باڈی لے جانے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ قاری صاحب کا سانس دوبارہ چل پڑا، اور وہ یک لخت اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہی بیڈ پر کبھی دائیں کبھی بائیں سجدے کرنے لگ گئے۔ دیکھنے والے کو پاگلوں جیسی حالت لگ رہی تھی۔
ڈاکٹر حضرات اور گھر والے سب حیران تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب حشاش بشاش تھے اور ان کی کینسر زدہ بازو سے جو خون رس رہا تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ ماشاءاللہ وہ قاری صاحب ابھی تک حیات ہیں۔ صحت مند ہونے کے بعد جب وہ میرے گھر تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا، کیا مرنے کے بعد آپ نے کچھ دیکھا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھا، لیکن مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ کچھ نصیحت فرمائیں۔ نماز کسی صورت نہ چھوڑنا، اس کے بغیر چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے بازو کا اب کیا حال ہے؟ انہوں نے مکہ لہراتے ہوئے فرمایا، میں اس بازو میں دوسرے بازو سے بھی زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں۔ اس طرح کے مزید سچے اور حقیقی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔